السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ بچے، جو آج کا ہمارا اسلامیات کا ایسلو ہے وہ ہے ہر خواہش اور سوچ قرآن کے تابع ہونی چاہیے۔ بچے، اس بارے میں ہم سب سے پہلے حدیث مبارکہ پہ آئیں گے۔ تو بچے، اس بارے میں حدیث مبارکہ ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء تبعا لما جئت بہ۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ بچے، اب ہم اس حدیث مبارکہ کی تشریح پہ آئیں گے۔ جب ہم اس حدیث مبارکہ کی تشریح کر لیں تو اس میں یہ ہمارا جو ایسلو ہے یہ بھی کلیئر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، اور حدیث مبارکہ کا ترجمہ بھی ہو جائے گا۔ تو بچے، اس حدیث مبارکہ کا مطلب ہے یعنی تشریح ہے کہ اس حدیث میں اطاعت رسول کی تاکید کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کی کہ جب تک اس طریقے اور نظام پر جو میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں عمل نہ کرو گے، اپنی تمام خواہشات میری تعلیم کے تابع نہ کرو گے تو ایمان کی لذت اور حرارت سے محروم رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اطاعت رسول پر زور دیا ہے اور اسے اپنی اطاعت کہا کہ جس سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس کی پیروی کی، اس سے میری پیروی کی۔ کچھ لوگ اگر یہ سمجھے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں کچھ فرقوں نے یہ کہا، تو بچے یہ غلط بات ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانا، اس نے قرآن کو نہیں جانا، بلکہ اس کا ایمان ناقص ہے۔ ٹھیک ہے بچے، اب ہم اس کے بعد آئیں گے کہ خواہشات سے اعمال کی تحریک ہوتی ہے، یعنی جو ہمارے پاس تشریح میں ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خواہشات سے اعمال کی تحریک ہوتی ہے۔ بچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کام اور فیصلے کسی نہ کسی خواہش یا چاہت سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی انسان کام کرتا ہے تو پہلے اس کے بارے میں سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور وہی عمل اس سے صادر ہو جاتا ہے۔ گویا خواہش، ارادہ اور دل کا رجحان یہ اعمال کی تخلیق میں نمایاں کام انجام دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں ایسی خواہشات، ارادوں اور غور و فکر سے بچنا ضروری ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوں۔ پھر ہمارے پاس اسی تشریح میں دوسرا پوائنٹ آتا ہے ایمان کی تکمیل اور درستی، یعنی حدیث شریف کے مطابق کہا گیا کہ اگر انسان کی خواہشات قرآن کریم کے تابع ہو جائے، یعنی قرآن کریم کے مطابق ہو جائے، تو اس بات کا پھر امکان نہیں رہتا کہ وہ برائی کر سکے۔ ایسا آدمی ایمان کی لذت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن اگر انسان ہوائے نفس یعنی نفس کی خواہش کا غلام بن کر رہ جائے، وہیں کچھ کرتا پھرے جو اس کی خواہشات نفس کے مطابق ہو، تو وہ قرآن حکیم اور سنت مبارکہ کے احکامات اور طریقوں سے ہٹ جاتا ہے، ان کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو وہ کامل مومن یعنی مکمل مومن نہیں رہتا۔ یعنی سمپل بچے،
اس حدیث کا خلاصہ ہم اس طرح لیں گے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ زبانی اقرار توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ عملاً اس پر قائم رہنا بھی ضروری ہے۔ اپنی پوری زندگی کو قرآن و سنت کے پابند بنانا صحیح اسلام ہے۔ بچے، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ شکریہ۔